کراچی میں فلسطین یکجہتی مارچ، مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کا اعادہ، مختلف مکاتب فکر کے لوگ شریک، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے ساتھ شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ شرکاء کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں نعرے، جنگ بندی کا مطالبہ۔ نواز شریف کو عدالت سے بڑا ریلیف، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں لیگی قائد کو بری کر دیا۔ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل میں واپس لے لی۔ عدالت نے نیب کی اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ریفرنس دائر کرنا نیب کی مجبوری تھی، ریفرنس دائر ہو گیا، سزا بھی ہو گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس۔ جب انسان ظلم سہنے کے باوجود اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو وہی پوری دنیا کے سامنے انسان کو کس طرح سرخرو کرتا ہے، یہ فیصلہ اس کی ایک مثال ہے۔ شکر الحمدللہ، مریم نواز کا سوشل میڈیا پر رد عمل، عدلیہ کا شکریہ جس نے انصاف دیا، سیاسی انتقام لینے والوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ نواز شریف نے زندگی کے تلخ ترین لمحوں میں کبھی ہمت نہیں ہاری۔ شہباز شریف کا بیان، قائد کے حق میں فیصلہ آنے پر کارکنوں نے مٹھائی تقسیم کی، نعرے لگائے۔ العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ملتوی، کیس کی آئندہ تاریخ رجسٹرار آفس جاری کرے گا۔ احتساب عدالت نے 2018 میں العزیزیہ ریفرنس میں بھی نواز شریف کو 7 سال قید اور جرمانے کی سزا بھی سنائی تھی۔ شہباز شریف سے سابق ارکان اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات، تنظیمی امور اور انتخابات کی تیاریوں سے متعلق تبادلہ خیال۔ لیگی رہنماؤں کی نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت پر مبارکباد۔ فیض آباد دھرنا کمیشن تحقیقات، دھرنا ختم کرنے کے لیے معاہدہ حکومت کی جانب سے کیا گیا، ڈرافٹ میں نے نہیں دیکھا، ختم کرانے کا فیصلہ حکومت کا تھا، کمیشن جنرل تحقیقات کر رہا ہے، جو ہوا بطور وزیر اعظم میری ذمہ داری تھی۔ دھرنے میں اگر کسی نے قانون توڑا تو قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی نے بیان ریکارڈ کرا دیا، تحقیقاتی کمیشن نے سابق وزیر اعظم کا بیان ریکارڈ کا حصہ بنا دیا۔ کمیشن نے تحقیقات کے لیے شاہد خاقان عباسی کو سوال نامہ بھی دے دیا۔ شاہد خاقان عباسی 1 گھنٹے سے زائد کمیشن کے سامنے موجود رہے۔ نگران وزیر اعظم کا دورہ کویت، انوار الحق کاکڑ کی کویتی ڈپٹی وزیر اعظم شیخ طلال الخالد سے ملاقات، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی شریک۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کی رفتار پر اطمینان کا اظہار، روابط کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ پاکستان اور کویت میں مختلف شعبوں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے گئے، زراعت، توانائی، فوڈ سیکیورٹی، معدنی صنعت اور دیگر شعبے شامل ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کی کویت کے ولی عہد سے بھی ملاقات، شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسیع کرنے کی خوشی کا اعادہ۔ اور مسلم نون اور ایم کیو ایم کا انتخابات میں مل کر چلنے کا فیصلہ، متحدہ کے وقت نے بلدیاتی حکومتوں سے متعلق مجوزہ آئینی ترمیم کا مسودہ لیگی قیادت کے حوالے کر دیا۔ لوکل گورنمنٹ کو آئینی تحفظ دلوائیں گے، عام انتخابات میں ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ آسن اقبال کی گفتگو، ہمیں کوئی وزارت چاہیے نہ کوئی قرضہ معاف کرانا ہے، صرف عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کی میڈیا ٹاک، آئینی ترمیم کو دیگر جماعتوں کے سامنے بھی رکھیں گے۔ فاروق ستار کی گفتگو، مذاکرات میں نون لیگ کی جانب سے سعید رفیق، سعد رفیق، ایاز صادق، بشیر میمن، دیگر رہنما شریک ہوئے۔ ایم کیو ایم کی نمائندگی مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور امین الحق نے کی۔